بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، ہم جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق پہچانیں تاکہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ تو ایک دوسرا مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی اور اخوت، بھائی چارگی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یعنی جب مسلمان کوئی ہمیں سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ سلام کا جواب کسی بھی حال میں آپ دیں۔ ناراض ہیں کسی وجہ سے تو یہ اللہ رب العالمین کا سلام ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو گھر والوں کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا انعام اور تحفہ اور یہ مبارک کلمہ ہے، برکت والا ہے، پاکیزہ کلمہ ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کہا آج جا کے فرشتوں کو سلام کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام صرف نیکیاں کمانے کے لیے بازار میں نکلتے، لوگوں کو سلام کرتے، اور سلام کرنا بڑا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اچھے انداز سے سلام کرے، اور اس کا جواب اس سے اچھے انداز سے دینا چاہیے، اور یا تو اتنا ہی جواب دیں جتنا اس نے سلام کیا ہے۔ تو سلام چھوٹے بڑوں کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جماعت میں جو آتا ہے تو جماعت والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری والا چلنے والے کو سلام کرے، اور اسی طرح سے آپ نے سلام کے بڑے آداب سکھائے ہیں، اور بہت ہی مبارک کلمہ ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو فرشتے چاروں طرف سے جنت میں داخل ہو کر ان کو سلام کا نغمہ سنائیں گے اور سلام سے استقبال کریں گے۔ تو سلام کا پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور کہا محبت کرنے کے لیے ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے آپس میں تمہاری محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے السلام کرو، دوسروں کو سلام کرنا۔ سلام کرنے سے امن و امان پھیلتا ہے، محبتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا حق آپ نے یہ بتایا، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا اسلام میں بڑا مقام بتایا گیا ہے، اور جب تک فرشتہ اس کے لیے رحمت نازل کرتا ہے، جب تک انسان کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور بیمار کی تسلی دینا، بیمار کے پاس جانا، یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس کی بیمار پرسی کریں۔ اور جب وہاں پہنچتے تو ہم یہ دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ اور تیسرا حق بتایا جنازے کے ساتھ شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا تیسرا حق مسلمان کا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جنازے کے دفن کرنے کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1 قرات کیا ہے؟ پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز جنازہ یہ وہ آخری دعائیہ کلمات ہیں جس سے انسان اپنے بھائی کو رخصت کرتا ہے۔ تو جنازے کے اندر شریک ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے اوپر حق ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو ہم شریک ہوں۔ نمبر 4 کہ جب اذا دعاک فاجب ہو، اور اذا اجابت الدعوہ یعنی دعوت قبول کرنا،
جب کوئی بھائی کسی کام کے لیے دعوت دیتا ہے، چاہے وہ کھانے کی دعوت ہو یا ملاقات کی دعوت ہو یا کوئی کام کی دعوت ہو، کسی چیز کے لیے جب بھی کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ واجب ہے، لیکن یہ کہ حالات اور ضرورت کے حساب سے، اور عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرنا چاہیے، اور دعوت قبول نہ کرنے والا گویا کہ وہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور چھوٹے لوگوں کی دعوت قبول نہیں کرتا ہے، صرف بڑے لوگوں کی دعوت قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الولیمہ، تو بہت بدترین دعوت ہے کھانے کی جس میں صرف بڑوں کو بلایا جاتا ہے، چھوٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بھائی کسی بھائی کو دعوت دیتے کھانے کی تو کہ دعوت قبول کرنا اسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور نمبر 5 ہے چھینکنے والے کا، جب کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو اس پر یرحمک اللہ جواب دینا چاہیے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے 7 باتوں کا اور منع فرمایا ہے 7 باتوں سے۔ امرنا باتباع الجنائز، نمبر 1 کہ ہم جنازے کی اتباع کریں، جنازہ میں جائیں، جنازوں کو دفن کرنے کے لیے جائیں۔ نمبر 2 عیادت المریض، اور بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ نمبر 3 اجابت الداعی، جب کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کریں، بلانے والے کی بلانے پر ہم جائیں۔ اور نمبر 5 ہے نصر المظلوم، کسی بھی مظلوم کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، کیونکہ ظالم کی مدد تو کرنا یہ تو معلوم ہے کہ بھئی اس کا مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روک دو، اس کے ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6 فرمایا وابرار القسم، قسم کو جب کوئی آدمی قسم کھائے تو قسم کو کفارہ دے دینا، قسم کو پورا کر دینا، کہ اگر قسم کھایا ہے تو قسم کا اس کا اندازہ جو جس چیز کی قسم کھائی اس کو پورا کرنا ہے۔ اور نمبر 7 ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور نمبر 7 ہے تسمیۃ العاطس، یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اور جو 7 چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں سے آنیت الفضتی، کہ ہم چاندی کے برتن استعمال نہ کریں۔ چاندی کے برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ چاندی اور سونے کے برتن تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، یعنی کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ جہنمی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے۔ اور جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے تو گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ چاندی کا چمچہ ہو یا برتن ہو چھوٹا سا، کوئی بھی چیز چاندی کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ چاندی کے برتن میں، چاندی کا برتن نہیں بلکہ کوئی برتن ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کٹورا تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے، تو اس میں چاندی کی دھار لگی ہوئی تھی جوڑنے کے لیے۔ تو لکڑی کی کوئی چیز ہے یا کوئی چیز برتن ہے جس میں چاندی کی دھار لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے خاتم الذہب، سونے کا انگوٹھی پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور نمبر 3 ہے ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور ریشم کا اسی طرح دیباج وہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح سے والقصی والاستبرق، یہ تمام کپڑوں میں ایسے کپڑے جو بہت ہی نرم، نازک، ملائم اور ریشم کے جنس سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے مختلف قسم کے جو کپڑے ہیں جن کا پہننا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا کہ مرد پہنیں گے تو ان کے اندر صنف نازک کی ادا پیدا ہوگی، اور ریشم، دیباج، قصی اور استبرق یہ تمام کپڑے جو مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ ایسے اس میں سے یہ جو دیباج، قصی اور استبرق یہ سب ریشمی کپڑوں کی قسمیں ہیں۔ قصی ملک شام سے یا مصر سے بن کر آتے تھے، اور استبرق
ریشمی کپڑا ہوتا تھا، اور اسی طرح سے سب یہ 6 چیزیں ہوئی۔ 7ویں چیز کا ذکر اس روایت میں چھوٹ گیا ہے، وہ ریشمی 4 جاموں پر سوار ہونا، یا ریشمی گدیوں پر یعنی ریشمی گدے بنائے گئے ہیں اس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، جس میں سے آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہیں، تو آپ نے فرمایا جب مسلمان سے ملاقات کرو تو سلام کرو، اور جب اس مسلمان کا آمنا سامنا ہو تو کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور نمبر 3 ہے کہ جب تجھ سے مشورہ طلب کرے تو اس کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی کسی چیز کے لیے مشورہ دیتا ہے تو دل میں حسد اور دل میں بغض رکھ کر اس کو خیر خواہی کے بغیر مشورہ دینا غلط بات ہے، کیونکہ جب مشورہ طلب کرتا ہے تو گویا آپ سے خیر خواہی طلب کرتا ہے، تو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، جب چھینکے تو الحمدللہ کہے، اس پر الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کا جواب دیں گے۔ اور نمبر 5 ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اور نمبر 6، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد مت کرو، صرف بولی بڑھانے کے لیے قیمت مت لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کی بے نہ کرے، یعنی خرید پر اپنی خریدی نہ لگائے، اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس کوئی بھی مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، تقویٰ پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، یعنی ظاہر میں عمدہ اعمال کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کے دل میں اخلاص نہ ہو، اور آدمی کو یہ برائی کافی ہے کہ وہ برا ہونے کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو سب، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کون کتنا مالدار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں مال و دولت کی جگہ پہ جسموں کو نہیں دیکھتا آیا ہے، یعنی صورت کو، جسم کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ دل کا اعمال اور دل اور عمل آدمی کا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اچھا دوست اور برے ساتھی برا دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کا بیچنے والے اور بھٹی میں دھونکنے والے کی، یعنی عطر اور خوشبو مشک کا بیچنے والا تجھے یوں ہی تحفہ کے طور پر سونگھنے کے لیے دے دے گا، یا تو اس کو خرید لے گا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور جو لوہار کی بھٹی میں دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، یا تجھے تیرے کپڑوں میں بدبو آئے گی، سونگھنے یعنی وہاں بیٹھنے سے بدبو آئے گی۔ یعنی اچھے دوست کے اچھے اثرات اور برے دوست کے برے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہوتا ہے وہ بھلائی سے محروم ہوتا ہے۔ تو آدمی کے اندر نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر اس کو مزین کر دیتی ہے۔ نرمی سے اچھائی پیدا ہوتی ہے اور اچھائی نکھر کر آتی ہے، اور آدمی کے مزاج میں نرمی کسی چیز کو دور کر دی جاتی ہے تو گویا اس کے اندر عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی کے اندر اگر نرمی نہیں ہے، شدت ہے، تو گویا اس کے اندر عیب دار انسان بن جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اخلاق اچھے ہوں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔